السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ اعراف میں کل جو ہم پڑھ رہے تھے ایک منظر کشی تھی، آخرت کے ایک منظر میں دکھایا جا رہا تھا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ ہیں، درمیان میں ان کے ایک دیوار ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اس اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو سوال و جواب کر رہے ہیں دوزخ والوں سے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنج۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ بھی ڈال دو، ان افیزوا علینا من الماء، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں کہ کیا وہ منظر ہوگا۔ ہر شخص اس کا اپنے طور پہ اندازہ کرتا ہوگا، ہر شخص اپنے طور پہ ازیوم کرتا ہوگا کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہوگا، کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہوگا۔ بہرحال یہ غیب کی خبریں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی ایک صفت یہ بھی ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جو اللہ فرما رہا ہے 100% سچ فرما رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اس کی کیفیتیں مختلف ہوں گی۔ اب ہمارے ذہن میں تو اپنی عقل سمجھ کے مطابق کچھ آتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ یہ منظر کیسا ہوگا یہ تو اس وقت ہی پتہ چلے گا۔ ابھی تو بس یوں ہی ہمیں لگتا ہے کہ ایک دیوار ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف آگ جل رہی ہے، وہاں پہ لوگ جل رہے ہیں اس میں، دوسری طرف باغ ہے، جنت ہے، وہ کبھی ادھر سے سوال ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے ہو رہا ہے۔ اب یہ تو خیر آج کی دنیا میں یہ تو سمجھ آ گئی، ہو سکتا ہے اس وقت آج سے 1500 سال پہلے لوگوں کو یہ سمجھ نہ آتی ہو کہ اتنی اونچی دیوار سے وہ بولیں گے تو کہاں سمجھ آئے گی لوگوں کو۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، ہو سکتا ہے اللہ نے ساؤنڈ سسٹم وہاں کیسا لگایا ہو کہ اعراف والوں کی بات جنت والوں تک بھی پہنچ رہی ہے اور جہنم والوں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور پھر جنت والے جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے اوپر ہوں گے، اور جہنمی کہیں گے انہیں کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی ڈال دو، ہمیں کچھ کھانے کو ہی پھینک دو ہماری طرف، کیونکہ ایک طرف انہیں وہ عذاب ہو رہا ہوگا، دوسری طرف بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے فل یوما، آج، ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ انہوں نے یہ دن بھلایا ہوا تھا نا، آج ہم انہیں بھلا دیں گے۔ وہ پانی مانگ رہے ہیں، وہ ہم سے کھانا مانگ رہے ہیں، ہم نہیں سن رہے آج ان کی کوئی بھی بات۔
اليوم ننساہم، ہم انہیں بھلا دیں گے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کس چیز کی سزا ہے یہ؟ کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہمارے اس دن کو بھولے رہے۔ ان آیات کے آئینے میں اپنے آپ کو ذرا چیک کر کے دیکھیں، کیا وہ لوگ ہم تو نہیں ہیں جنہیں آخرت کا دن یاد نہیں ہے؟ کیا ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا جو انکار کرنے والے ہیں؟ بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں آیات پہ، لیکن عملی طور پہ تو انکار ہی ہے یہ کہ اللہ کی آیات آج بہت سے لوگ ہیں جو آج پہلے دن ابھی سن رہے ہیں اپنے رب کا کلام، اپنے رب کی باتیں، قرآن میں یہ جو باتیں ابھی سنائی جا رہی ہیں یہ ابھی پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ 20 30 40 50 سال کی عمر سے ہم نے اس قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے رب کی باتیں ہیں، میں پڑھ کے تو دیکھوں میرے اللہ نے کیا کہا ہے۔ دنیا جہان کی ڈگریاں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ اور کیا ہوتا ہے انکار کرنا، اور کیا ہوتا ہے پسے پش ڈالنا، اور کیا ہوتا ہے روگردانی کرنا، یہ سب الفاظ ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو پسے پش ڈالنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے ہیں، یہ سارے الفاظ ہم پہ فٹ نہیں آتے۔ ہم صرف اس وقت اس کتاب کو نکالتے ہیں جب کسی لڑکی کو رخصت کرنا ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر کے ہم مذاق نہیں اڑاتے اللہ کی آیات کا۔ ساری زندگی جو آیات کھول کے نہیں دیکھی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ سر کے اوپر قرآن رکھ کے ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یا کوئی فوت ہو جائے تو مدرسے کے بچوں کو بلا کے ان سے پڑھواتے ہیں، تب بھی توفیق نہیں ہوتی کہ خود بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دعا کرانے کے لیے بھی، قرآن کی تلاوت کرانے کے لیے بھی ہمیں کرائے پہ لوگ لانے پڑتے ہیں۔ یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بھی ہم گھر کے اندر برکت کے لیے قرآن خوانیاں کراتے ہیں۔ یہ تو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور بھولنا کیا ہوتا ہے اور انکار کیا ہوتا ہے؟ ڈر اس دن سے جس دن کا منظر یہاں دکھایا گیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ دنیا کی زندگی نے انہیں ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ انہیں پرواہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا، جس طرح یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں واپس آ جائیے۔ اب وہ منظر دکھا کے، مکی صورت ہے، فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب ہم لے کے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پہ مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ وہ آخرت کے منظر جو دکھائے جا رہے ہیں، اب یہ اہل مکہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فوری طور پہ وہ منظر سامنے آ جائے، ابھی قیامت قائم ہو جائے۔ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ جو تخت کی بات ہے نا، عرش کی بات ہے، یہ بھی متشابہات آیات میں سے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی آیات کا مطلب فوری طور پہ نہیں کوئی بتایا جا سکتا، کیونکہ یہ غیب کی یہ بھی خبریں ہیں۔ عرش کی حقیقت اللہ کے
عرش پہ متمکن ہونے کی کیفیت ہمارے تصور سے بالاتر ہے. اس کی اصل حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. ممکن ہے واقعتاً یہ کوئی مجسم چیز ہو اور کسی جگہ پہ موجود ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض استعارہ ہو. عالم غیب کی خبریں دینے والی اس طرح کی جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یہ متشابہات کے زمرے میں ہی آتی ہیں. بعض جو سائنسی حقائق ہیں ان میں سے اکثر کی صداقت جو ہے وہ سائنسی ترقی جیسے جیسے ہوتی ہے وہ حقیقت ہمارے سامنے کھلتی جاتی ہے. یغشی اللیل النہارا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کتابیں ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے. الا لہ الخلق والامر. اس میں بھی خلق اور امر کا مفہوم جو ہے وہ ایک تو سمپل سائز کا مفہوم ہے، یعنی یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اور اب اسی کا حکم اس میں چلتا ہے. یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا کی وہ اسی کی بنائی ہوئی ہیں اور جن کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور جو شریعت کے احکام ہیں امر و نہی وہ بھی اسی نے اتارے ہیں کہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے. ایک اس کا گہرا سا مفہوم بھی ہے کہ ایک عالم امر ہوتا ہے اور دوسرا عالم خلق ہوتا ہے. عالم امر کا جن چیزوں سے تعلق ہے وہ بس اللہ حکم دیتا ہے. اذا اراد شیء فیقول کن فیکون. جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز اللہ کے امر سے ہو جاتی ہے. جیسے فرشتے، انسانی روح اور وحی کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کے سفر کرنے کے لیے بھی کوئی وقت درکار نہیں ہوتا. فوراً آنکھ جھپکتے میں فرشتے زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پر. اور جو عالم خلق ہے وہ ایک اور شے ہے، اس پہ تمام قوانین، طبعی قوانین اور تمام اصول لاگو ہوتے ہیں. اس میں مادہ بھی چاہیے اور وقت بھی چاہیے. جیسے رحم مادر میں بچے کی تخلیق میں کئی مہینے لگتے ہیں، بیج بویا جائے تو اس سے درخت بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو عالم خلق میں جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تو قرآن کے مطابق یہ 6 دنوں میں مکمل ہوئی. اب یہ وہ 6 دنوں کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے. الا لہ الخلق والامر. خبردار اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کا امر ہے. بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کل ہم نے پڑھا تھا وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا فرمایا انہ لا یحب المعتدین، وہ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کو آہستہ آہستہ پکارو، چپکے چپکے پکارو، عاجزی سے گڑ گڑا کے پکارو. سپیکروں کے اندر اللہ ہو کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پسند نہیں ہے معتدین جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تمہاری دل کے اندر سے اٹھنے والی ہر آہ کو سنتا ہے. اس لیے تضرعا وخفیا، عاجزی سے پکارو اور چپکے چپکے. ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. ہم اللہ کی رحمت تو مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تسبیحات پہ تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت چاہیے تو کیا کرو؟ محسن بن جاؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسن کون ہوتا ہے؟ ہر کام کو اس کے احسان کے درجے پہ کرنے والا، خوبصورت بنا کے ایسے کوئی کام کرنا جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی تشریح کی ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو کام کو یا عبادت ایسے اللہ کی کرے گویا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب کوئی دیکھ رہا ہو نا پھر انسان کام اور ہی طریقے سے کرتا ہے. احسان کے درجے پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے
طرح طرح کے پھل نکالتا ہے، دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لے لو، کیسے زمین مردہ ہوتی ہے جب بارش آتی ہے، کس طرح ہریالی ہر طرف زمین لہلہا اٹھتی ہے، ایسے ہی زمین سے مردوں کو بھی نکال لے گا اللہ۔ مرنے کے بعد زندگی ایسے ظہور میں آئے گی جیسے بیج سے پودے نکل آتے ہیں، بیج نہیں بھی ڈالے ہوتے تو ایسے سبزہ زمین پہ اگتا ہے بارش کے بعد، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زمین سے ایسے بیج کی طرح جیسے نکلیں گے اور ایک ایک جگہ سے 70 اٹھیں گے اور اللہ زندگی دوبارہ پیدا کر لے گا۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ دیکھیں انسان کے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی وحی کی بارش چاہیے۔ قرآنی آیات مردہ دلوں پہ جب فوار بن کے برستے ہیں تو مردہ دلوں میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ اور یہ زندگی کیسے آتی ہے؟ ہر دل بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے زمینیں مختلف ہوتی ہیں نا، کوئی اچھی زمین ہوتی ہے وہ زیادہ پھل پھول لاتی ہے، اور خراب زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر سے بارش بہہ کے گزر جاتی ہے، وہ ابزارب بھی نہیں کرتی۔ دل بھی ایسے ہی ہیں ہمارے، کوئی دل اس اللہ کے کلام کو بہت اچھی طرح سے ابزارب کرتے ہیں، بہت ان پہ اثر ہوتا ہے، اور ان کی آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ ابھی 7ویں پارے میں ہم نے نصارہ کی وہ آیات پڑھی تھیں کہ اللہ کی آیات قرآن کی جو تھیں ان کے دلوں پہ کیسے اثر کیا انہوں نے۔ اور بعض سخت دل ہوتے ہیں پتھروں جیسی، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں انسانوں کے دل بھی، لیکن ان دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اس میں محنت بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحًا، اب اس سے آگے 6 انبیاء کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، اور جن کے یہ 6 رسول ہیں دراصل، جن کی قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو ہدایت کے لیے ان کی طرف انبیاء بھیجے، پھر جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا دیا تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ پہلے توحید کے ابھی 3 دلائل ہم نے پڑھے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے، رحمان کے عرش کی وسعت کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان بنائے، پھر سورج چاند ستاروں کی تخلیق کی بات ہوئی، اور اب یہ 6 انبیاء کے قصے سنائے گئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں اور عبرتیں ہیں وہ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا قصہ جو ہے سورہ اعراف میں، بس یہ جو قصے ہیں نا یہ بہت انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر، اور ان سے بہت کچھ اپنے لیے لینا چاہیے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر رسول نے یہی بات کی اپنی قوم سے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ انہم کانوا قوما امین وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ ہر قوم کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی، والذین معہ برحمت منا، اپنی مہربانی سے، اور اس کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین۔ پھر تیسرے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا کہ ہم تو تب مانیں گے اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور نکل کے ایک بچہ بھی دے، پھر ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ اب جب اونٹنی آ گئی تو اب پیغمبر وقت حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی تو اب تمہارے پاس اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی کھلی دلیل ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں وہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، تکبر لوگ تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم کے ساتھ سرکشی کی، خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخرکار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی
वनसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, और मैंने तुम्हारी बहुत खैर ख्वाही की मगर मैं क्या करूं कि तुम लोगों को अपने खैर ख्वाह पसंद ही नहीं है। फिर उसके बाद अगले पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन। और लूत अलैहिस्सलाम को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि फुहुश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने लूत अलैहिस्सलाम उसके घर वालों को बजुज उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और इस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। व अमतरना अलैहिम मातरा फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। व इला मदियन अखाहुम शुएबा, और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। भाई क्यों कहा जाता है कि एक पैगंबर दूसरे पैगंबर का भाई ही होता है। उसने कहा है, बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो। इनकी कौम की ये बहुत बड़ी एक बुराई थी कि ये नाप तोल में कमी करते थे। लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो। वला तक़उदू बिकुल्ली सिरातिन तुइदूना, और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहसन बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफ ज़दा करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसदों का क्या अंजाम हुआ है। वंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, अगर तुम में से एक गिरोह उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। ये था जी 8वां पारा। अब हम देखते हैं कि इसके अहम नकात क्या हैं। इस पारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये जो अहले मक्का बार बार मोजज़े मांग रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम इनके सामने हर एक मोजज़ा भी ला के दिखा दो, मुर्दे भी इनसे बातें करने लग जाएं, तो ये ईमान नहीं लाएंगे, ये झूठे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। फिर मगरबी जमहूरियत की नफ़ी की गई है कि अक्सरियत की राय हमेशा दुरुस्त नहीं होती। फिर अल्लाह ताला ने हलाल व हराम का जो इख्तियार अपने पास रखा है, और लोग जब मक्का के लोग उस इख्तियार को खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने खुद ही हलाल व हराम के पैमाने अपने अलग ही बनाए हुए हैं। जिस चीज़ को चाहते हैं हलाल कर लेते हैं, जिसको हराम कर लेते हैं। मोमिन और काफिर की मिसाल बताई गई है कि जिंदा और मुर्दा जैसी है। फिर शरअ सदर से अमल आसान हो जाता है। मुशरिकीन की हमाकतें बताई गई हैं, उन्होंने कई किस्म की हमाकतें करते थे। उन्होंने जानवरों को के जैसे मैंने आपको बताया कि हलाल और हराम के मुख्तलिफ पैमाने अपने पास से बनाए हुए थे कि ये चीज़ जो है ये मर्द के लिए हलाल है, ये औरत के लिए हराम है। फिर उन्होंने अल्लाह का हिस्सा अलग रखते थे, अपने शुरका का हिस्सा अलग रखते थे। फिर बेटियों का कत्ल करना, और चौपायों में नाम नहाद किस्म की अपनी ही उन्होंने तकसीम बनाई हुई थी। तो ये उनकी हमाकतें थी मुशरिकीन मक्का की। फिर 10 वसीयतें की गई हैं मोमिनों को अल्लाह की तरफ से। फिर सूरह आराफ शुरू होती है, वहाँ बताया गया है कि ये जो बार बार मोजज़ा मांगते हैं, दायमी मोजज़ा तो कुरान है, ये इनके पास आ गया है, तो और किस मोजज़े की ज़रूरत है। फिर तख्लीक इंसान का बयान है, शैतान की चालें बताई गई हैं इस आदम और इब्लीस बताने के बाद। या बनी आदम की 4 निदाएं हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक इंसान के लिबास के साथ है। मकासद लिबास बताए गए हैं, और 2 गिरोहों का मुकालमा है।
جنتی اور جو دوزخی ہیں، اصحاب اعراف کی باتیں ہیں جو وہ جنت اور دوزخ والوں سے کر رہے ہیں، اور پھر آج جو ہم نے توحید کے 3 دلائل پڑھے، اور آخر میں 6 انبیاء کے قصے اور ان کی حکمتیں. ان کی حکمتیں کیا ہیں؟ ان قصوں میں جو پوشیدہ ہیں، ان قصوں میں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی تھی، ایک تو اس پہ تسلی دینا ہے. یہ قصے بتانے میں ایک تو یہ حکمت ہے. دوسرے، متکبر لوگوں کا انجام اور برا انجام جو ان کا ہونے والا ہے، اور نیک لوگوں کا اچھا انجام بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے یہ قصے سنائے گئے ہیں. پھر اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، دیر نہیں ہے، آخر اللہ پکڑ لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے اور آگ کے مطابق جو حقائق ہیں وہ پیش فرماتے ہیں. انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت ان قصوں کے اندر جو موجود ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان اس سے سبق سیکھے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا ان کا انجام پھر بالآخر کیا ہوا. لیکن ہم نصیحت پکڑتے نہیں ہیں. قرآن کا ہر واقعہ، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ایک سبق لے کے آتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو غور کرے، جو تفکر کرے، جو تدبر کرے، جو سوچے، جو کچھ لینا چاہے. کتاب یہی ہے، اس کتاب سے کوئی جتنے چاہے خزانے سمیٹ لے اور جو چاہے خالی ہاتھ رہ جائے. جیسے سمندر کے اندر بیش بہا ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن ہر شخص جو اس میں غوطہ زنی کرتا ہے وہ ایک جیسے موتی لے کے نہیں آتا. کوئی جاتا ہے، کوئی 1 لے آتا ہے، کوئی 2 لے آتا ہے، کوئی 6-8 لے آتا ہے، کوئی 10 لے آتا ہے، کوئی خالی واپس آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام بھی ایک سمندر ہے. ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے ہیرے جواہرات چن سکتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو پورا قرآن پڑھ کے بھی خالی ہاتھ رہ جائیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اپنے دلوں کی زمین کو نرم کر کے اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کے لیے ٹائم نکالیں، وقت نکالیں اور شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیں اور یہ ہمیں کچھ نہ دے. یہ ممکن نہیں ہے. جتنی طلب ہمیں ہوگی اس میں سے اتنا ہمیں مل جائے گا. اس لیے ٹائم نکالیں، باوضو ہو کے، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، الگ بیٹھ کے، کاپی پین پکڑ کے پھر سنا کریں قرآن. انشاءاللہ یہ ہماری اندھیری دنیا میں روشنی کی کرن ثابت ہوگا. اس بارے میں ہم نے یہ دعا دیکھی جو ہم سب کو آتی ہوگی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا. پھر اس پارے سے عمل کی باتیں ہر ایک نے اپنے لیے لکھی ہوں گی، یقیناً آپ لوگوں نے بھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو شیطان کے ہیلے اور حربے ہمیں نظر آئے اس میں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے. یہ اپنے لیے عمل کی بات ہر روز ہمیں سوچنا ہے کہ میں نے شیطان کے حربوں سے بچنا ہے. اور لباس کے معاملے میں اللہ نے بار بار یا بنی آدم کہہ کے جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں،
ہمیں لباس کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لباس پہ ایک نگاہ دوڑانی چاہیے کہ میرا لباس کیسا ہے، کیا میں بھی اسی بھیڑ چال کا حصہ تو نہیں بنی ہوئی کہ لباس پہن کے بھی کچھ لوگ، خواتین خاص طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی، یعنی یا تو ان کے لباس سی تھرو ہوں گے یا پھر اتنے ٹائٹ ہوں گے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ ہم نے آدھی ٹانگیں نیچے سے ننگی کی ہوئی ہیں، تو مجھے اس کی حکمت کبھی آج تک سمجھ نہیں آئی، سوائے اس کے کہ ہم خود سری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے مردوں کو کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھو تو انہوں نے نہیں رکھنے، عورتوں کو کہا ہے ڈھک کے رکھو تو انہوں نے ڈھک کے نہیں رکھنے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ضد میں آ کے نہیں، کبھی کسی بچے کو کسی کام سے منع کرو تو وہ کہتا نہیں میں نے یہی کرنا ہے، تو یہ لباس کے معاملے میں مجھے ایسے ہی لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں نا لڑکیوں کو، سردیاں ہیں بھئی، جرابیں نیچے سے پہنی ہوئی ہیں، اوپر سے اپنی شلوار پہنی ہوئی ہے یا پاجامہ پہنا ہوا ہے، جرابوں کے اور اس پاجامے کے درمیان میں 4-5 انچ جگہ ننگی چھوڑی ہوئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر کسی سے کبھی پوچھ ہی لو تو نہیں بس یہ درزی نے ایسا بنا دیا، عجیب بات ہے، درزی کی کیا مجال کے آپ کا لباس چھوٹا بنا دے اور آپ اس کو کچھ بھی نہ کہیں، اور پوری قوم کی لڑکیوں کی ایک ہی جیسی درزی سب کو مل گئے کہ جنہوں نے سب کی شلواریں چھوٹی کر دی۔ یہ تو خیر ایک بات میں بتا رہی ہوں، ہمارے لباس میں 100 قباحتیں ہیں، ہم نے سب نے اپنے اپنے لباس پہ ایک نظر ڈالنی ہے، کیونکہ اب ہم نے اللہ کا حکم پڑھ لیا ہے کہ لباس کے جو مقاصد ہیں تین، وہ تینوں مقاصد کو ہمارا لباس پورا کرتا ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے 8 پارے پورے ہو گئے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔